قلب کی مختلف بیماریاں ہیں، ون بائی ون ان بیماریوں پر بات کر لیں۔ تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے بغض و کینہ۔ وہ موضوع کیا ہے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے۔ لفظ سے ظاہر ہے کہ بغض کا پایا جانا دل میں اور کینہ کا پایا جانا یہ کس قدر خطرناک ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ وبا کتنی عام ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ہو جس کے دل میں بغض اور کینہ موجود نہ ہو۔ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے دل ستھرے ہوں، دل پاک ہوں۔ یعنی اہل جنت کی نشانی یہ ہے کہ جب انہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کے دلوں کو بغض اور کینہ سے پاک فرما دے گا۔ تو دنیا میں اگر کوئی اپنے دل کو بغض اور کینہ سے پاک کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اہل جنت کی علامت کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں میں بھی سوچ رہا تھا کہ بغض و کینہ، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ کینہ کسے کہتے ہیں، بغض کسے کہتے ہیں۔ بغض اور کینہ کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنا یہ شرعی طور پر ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اور بغض اور کینہ رکھنے سے مراد کیا ہے؟ بغض اور کینہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان، امام غزالی یہ بات لکھتے ہیں کہ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے یا اس سے نفرت و بغض رکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت ہمیشہ رہتی ہے۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل پر بوجھ محسوس ہونے لگے، جیسے کسی کا دل میں کینہ ہو اور ہمارے سامنے اس کی کوئی تعریف کرے تو ہمارا دل گھٹنا شروع ہو جائے، ہمارے سامنے اس کی کوئی اچھائی برائی بیان کرے تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے اور ہم پیچ و تاب کھانے لگیں، بے چین ہو جائیں کہ کیوں اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تعریف سے ہم پیچ و تاب کھا رہے ہیں اور ہمارا دل مضطرب ہو گیا ہے، بے چین ہو گیا ہے، اٹ مینز اس کا کینہ ہمارے دل میں موجود ہے۔ اب اگر ہم آغاز میں گفتگو کریں تو سب سے پہلے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں رشتہ داروں سے۔ میں جب اس موضوع پہ سوچ رہا تھا تو میرے سامنے اتنے سارے مشاہدات تھے کہ میں رشتہ داروں سے آغاز کروں، دوستوں سے آغاز کروں، ہم اثر لوگوں سے آغاز کروں، پڑوسیوں سے آغاز کروں، یعنی معاشرے کے جس بھی طبقے پہ نظر ڈالتا ہوں وہاں پر کینہ اور بغض نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے چونکہ ہم سب کا تعلق ہے رشتہ داروں کے ساتھ تو ہم رشتہ داری کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں بغض و کینہ رشتہ داروں کے حوالے سے بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بلا وجہ اپنے رشتہ داروں کا دل میں بغض رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا دل میں کینہ رکھنا، ان کا حسد اپنے دل میں رکھنا، ان کے حوالے سے کوئی اچھی گفتگو یا ترقی والی بات پہنچ رہی ہو تو اس پہ پریشان ہو جانا، یہ علامت ہے کہ دل میں بغض اور کینہ پایا جاتا ہے۔ اب سورہ مائدہ کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید الشیطان، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے دلوں میں عداوت اور بغض کو ڈال دے۔ یہ کون چاہتا ہے اور کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ انما یرید الشیطان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے دلوں میں بغض اور کینہ کو ڈال دے، فی الخمر، شراب کے معاملے میں، والمیسر، اور جوئے کے معاملے میں، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور تمہیں روک دے عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آئے؟ یعنی شیطان نے تمہیں روکا تو کیا تم رک گئے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دل میں جو بغض آتا ہے، دل میں جو کینہ آتا ہے، یہ کینہ کون ڈالتا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔
یہ دل میں کینہ شیطان ڈالتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور کینہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا فی الخمر والمیسر، دو چیزوں کا ذکر فرمایا، شراب اور جوئے کا۔ تو مفتی احمد خان نعیمی رحمہ اللہ نے اس مقام پر تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے جوئے اور شراب کا ذکر اس لیے فرمایا کہ بغض اور عداوت یہ جوئے اور شراب کا لازمی نتیجہ ہے، کہ جو بندہ شراب نوش ہوگا، جو بندہ جواری ہوگا، اس کے دل میں کینہ اور بغض لازمی طور پر پایا جائے گا۔ پھر فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ تو جو بندہ بغض اور کینہ میں مبتلا ہوگا، یا یوں کہہ لیجئے جو شراب اور جوئے کا عادی ہوگا، اس کے دل میں بغض اور کینہ تو پایا جائے گا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اللہ کے ذکر سے بھی دور ہو جائے گا اور نماز سے بھی دور ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں پر غور کریں کہ ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ پایا جاتا ہے یا نہیں، اور اگر پایا جاتا ہے تو ہم اپنے دلوں سے اس کو نکالیں۔ جس طرح جسمانی مرض ہوتا ہے نا، ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اسی طرح باطنی امراض میں بغض اور کینہ ایک بہت بڑا مرض ہے جو اگر لاحق ہو جائے تو نیکیوں کا نفع نہیں ہوتا۔ بندہ حسد میں مبتلا، یا یوں کہہ لیجئے کہ بغض اور کینہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بندہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہ جس سے آپ کینہ رکھتے ہیں پھر آپ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اور حسد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا۔ جیسے اللہ نے نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے ہم سے لے کر تو نہیں عطا فرمائی، اس کے تو بے بہا خزانے ہیں، اس نے اپنے خزانوں میں سے عطا فرمائی۔ تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو نعمت ملے اور ہم اس سے جلنا شروع کر دیں۔ تو اپنے رشتہ داروں کے اندر اپنے دلوں کو تھوڑا سا وسیع کریں۔ بعض اوقات ہم دوسرے کی ترقی کو اپنی پستی سمجھتے ہیں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے دکھوں سے اتنا دکھی نہیں ہوتے جتنا کہ بعض اوقات ہم دوسروں کے سکھ سے دکھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے دکھ کا اتنا دکھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہمارے پڑوسی کے پاس گاڑی آ جائے فار ایگزامپل، یا ہمارا پڑوسی بہت اچھا گھر بنا لے فار ایگزامپل، یا ہمارے رشتہ دار کا بچہ اچھے نمبر لے آئے، ٹھیک ہے، پہلی پوزیشن آ جائے اس کی، ایون آپ دیکھیں کہ یہ کتنی پستی کا عالم ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ خوبصورت اولاد عطا فرما دے، تو اولاد کس نے عطا فرمائی؟ تو ہم اس پر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے بچے اتنے گڈ لکنگ نہیں ہیں، اس کے بچے اتنے خوبصورت کیوں پیدا ہو گئے۔ اس حد تک ہم نے اپنے آپ کو گھرا دیا ہے۔ یہ سب چیزیں کس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں؟ بغض کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا دل وسیع ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کی نعمتوں پر خوش ہو، نہ یہ کہ اس کی نعمتوں پر جلنا شروع کر دے۔